اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے ولی کا، ایک ایسے اللہ کے ولی جن کو 40 یہودی مل کر بھی نہیں مار پائے اور جن کا مقابلہ نہیں کر پائے، ایک ایسے اللہ کے ولی۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ان اللہ کے ولی کی بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان اللہ کے ولی کی بیتی ہوئی زندگی کچھ گناہ بھرے کاموں میں بیتی تھی، کچھ ایسے کام جو اسلام کے نزدیک حرام و ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے ولی جب اللہ کی عبادت و ریاضت سے دور تھے تو یہ کچھ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسمگلنگ کیا کرتے تھے، یعنی کالا دھندا کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، آخر تو مجھے کبھی نہ کبھی موت آنی ہی ہے۔ میں جتنا بھی مال و دولت کما رہا ہوں، یہ سب کچھ سارا کا سارا یہیں رہ جانا ہے اور مجھے تو اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اگر اسی کام کو کرتے کرتے میں مر گیا، انتقال ہو گیا، تو کل کو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب میدان محشر میں میرا حساب ہوگا تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو ان اللہ کے ولی کو دھیرے دھیرے اللہ کا خوف آنے لگا اور پھر انہوں نے اس کام سے توبہ کر لیے اور اس کام کو چھوڑ دیے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور عبادت اس طرح سے کرنے لگے کہ رات میں نماز پڑھتے عبادت نفلی کیا کرتے اور دن کو روزے سے رہا کرتے، اور جب رات بھر نفلی عبادت کیا کرتے، نمازیں ادا کیا کرتے، تو صبح کو کچھ وقت کے لیے آرام فرمایا کرتے، اور پھر جس کام کو انہوں نے چھوڑا تھا جو کہ ناجائز و حرام تھا، وہ اس کام کے خلاف ہو گئے اور انہی کا مال پکڑوانا شروع کر دیے، جو کہ اب بھی یہودیوں کہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ان یہودیوں کا مال پکڑوانا شروع کر دیا تو وہ سارے یہودی مل کر ان کے دشمن بن گئے، اور ان سارے یہودیوں نے مل کر ان اللہ کے ولی کو مارنا چاہا، ان کو قتل کرنا چاہا۔ تو ایک موقع دیکھ کر ان سارے یہودیوں نے ان اللہ کے ولی کو گھیر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب کوئی بندہ اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، یہ ساری دنیا بھول کر، یہ دنیا کی ساری شان و شوکت اور ساری عیش و آرام کی نیندوں کو چھوڑ کر جب وہ بندہ اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روحانی طاقت و قوت سے نوازتا ہے۔ تو اسی طرح ان اللہ کے ولی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ جب ان سارے یہودیوں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا تو وہ سارے یہودی ایک طرف اور وہ اللہ کے ولی ایک طرف۔ جب ان اللہ کے ولی کا وار ان سارے یہودیوں نے دیکھا تو وہ سارے یہودی مقابلہ نہ کر پائے اور سارے کے سارے بھاگ گئے۔ تو یہودیوں نے مل کر ایک الگ سی ترکیب جمائی اور وہ یہودی ان اللہ کے ولی کی بیوی کے پاس گئے اور ان کی بیوی سے کہنے لگے کہ تم کسی بھی طرح تمہارے شوہر کو ہمارے ہاتھوں پکڑوا دو، ہم تمہیں دولت سے مال و مال کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، بیویاں اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، کچھ فرما بردار ہوتی ہے تو کچھ نافرمان بھی ہوتی ہے۔ جب ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہیں دولت سے مال و مال کر دیں گے تو وہ اللہ کے ولی کی جو بیوی تھی وہ پیسوں کے لوبھ میں آ گئی، اس نے اپنا ایمان کھو دیا اور ان اللہ کے ولی کو کسی بھی طرح ان یہودیوں کے ہاتھوں پکڑوانے کی ترکیب جمانے لگی۔ تو جب ان اللہ کے ولی رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح کچھ وقت کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے، تو جب وہ آرام فرما رہے تھے تو اس ظالم بیوی نے ایک اچھا موٹا چرہاٹ لے کے آئی اور ان اللہ کے ولی کو اس کھاٹ سے کچھ اس طرح باندھ دی کہ وہ اللہ کے ولی کچھ نہ کر پائے۔ تو جب ان اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اس کھاٹ سے بندھا ہوا پایا تو جلال میں آ گئے اور اپنی بیوی کو بڑے جلال بھری آواز سے آواز لگائے اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے مروانا چاہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے قتل کروانا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیز دوستو، وہ بیوی بہت چالاک، بہت ہی سیاتیر دماغ تھی۔ اس نے بڑے ہی چالاکی سے بات جما کر ان اللہ کے ولی سے کہی کہ میں تو تمہیں
آزما رہی تھی کہ تم میں کتنی طاقت ہے، تم مجھے اس رسے کو توڑ کر دکھاؤ اور اس خار سے باہر آ کر دکھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ان اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں کا زور جب اس رسی پر لگایا تو وہ اتنی موٹی جو رسی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی۔ پھر اسی طرح جب وہ اللہ کے ولی دوسرے دن رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح کچھ وقت کے لیے جب آرام فرمانے لگے تو اس ظالم بیوی نے انہیں اچھے موٹی زنجیر سے باندھ دیا۔ پھر جب اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اس زنجیر کو بھی ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا، اور پھر اس بیوی سے کہے کہ سن، جب تک میرے سروں کے ان بالوں سے میرے بازوؤں کو نہ باندھ دیا جائے، جب تک مجھے کوئی چیز قابو میں نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو، ان اللہ کے ولی کی جو زلفیں تھی، جو سروں کے بال تھے، وہ کافی لمبے تھے اور وہی ان کی کمزوری تھی۔ جیسے ہی اس ظالم بیوی نے یہ بات سنی تو تیسرے ہی دن اس نے اپنا کام کر لیا اور وہ سارے یہودی ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب ان اللہ کے ولی نے دیکھا کہ میری خود کی بیوی میری ہی جان کی دشمن بنی ہے تو ان اللہ کے ولی کو بہت تکلیف ہوئی، اور جب اللہ کے بندے کو، اللہ کے ولی کو تکلیف ہوتی ہے تو خود خدائے پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ سارے یہودی جب ان اللہ کے ولی کی طاقت کی کمزوری کو جان گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم اسے قتل کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی وقت آسمان سے ایک کڑکتی ہوئی بجلی گری اور اس ظالم عورت کے 2 ٹکڑے کر دی، اور پھر دوبارہ آسمان سے ایک کڑکتی ہوئی بجلی گری جس میں وہ سارے یہودی فی نار جہنم ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھا واقعہ ایک اللہ کے ولی کا۔ خدا حافظ۔